پردہ رکھنا چاہیے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں پیچھے آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں اور اندھیرا ہوتا تھا ابھی، تو اس وقت ان کے لیے کوئی روک نہیں تھی. اس لیے ایسے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں جہاں سنت کے مخالف آپ کا موقف بن جائے. اس لیے اگر صبح کی نماز میں جب منہ اندھیرے بھی نماز ہوتی ہے، عورتیں پیچھے آ کے نماز پڑھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اس سے آپ روک نہیں سکتے ان کو حکمن، کیونکہ اس کی سنت موجود ہے. لیکن عام روزمرہ کے اصول کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے جو ہم نے سنت سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے لیے پردے سے الگ جگہ ہے، اور اس میں ان کی سہولت ہے. وہ پیچھے کھڑی ہوں اور وقت سے پہلے جو نماز سلام پھیرتے ہی بھاگ جائیں اور لوگوں کی نظر بھی وہاں نہ پڑے آتے جاتے، اور وہ سجدے میں ہوں تو پیچھے سے کوئی آ نہ رہا ہو، یہ سنبھالا دن کے وقت سنبھالا جا نہیں سکتا. اس لیے جہاں تک میں نے دیکھا ہے احادیث میں، دن کے وقت عورتوں کا نماز پڑھنے کا روشنی میں کوئی ذکر مجھے نہیں ملا کہیں. کیوں بشیر کالو صاحب آپ ماہر ہیں اس کے، بتائیں. کوئی اشارہ بھی نہیں کہیں، لیکن منہ اندھیرے کا ہے ذکر، منہ اندھیرے کا ذکر ہے. اس میں یہی تھا کہ خدا نے قدرتی پردہ کیا ہوا ہے. اگر کوئی مرد پیچھے، ایک تو یہ ہے حکم ہے کہ پیچھے پڑھیں. پیچھے پڑھنے کے دو خطرات ہیں. ایک یہ کہ سامنے جو مرد ہیں وہ جب سجدوں میں جاتے ہیں تو ان کی حالتیں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں، احتیاطیں نہیں ہوتی پوری، لباس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز پہ اطلاع آ سکتا ہے. دوسرے جو پیچھے سے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے وقت میں آ سکتے ہیں کہ عورتیں سجدے میں گئی ہوں، بے احتیاطیاں ہوئی ہوں، تو نماز ہوگی کہ مصیبت بن جائے گی. اس لیے میرے علم میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں کہ احادیث میں یہ ذکر ہو کہ دن کے وقت مساجد میں عورتوں نے نماز پڑھی ہو. الگ پردہ کر کے پردے کے ساتھ نماز کا ذکر ملتا ہے، امہات المومنین کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اندھیرے میں پیچھے آ کر کھڑے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ وضاحت کریں، ان کو کہیں کہ ہم نے تو سنت پہ چلنا ہے. اس لیے جو سنت کے خلاف بات ہے وہ اپنی مسجد میں ہم نہیں ہونے دیں گے، مگر سمجھائیں پوری طرح ان کو. اور کوئی ایک، ہاں غفور صاحب، عبدالغفور صاحب چودھری. نہایت ادب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ تشریف لاتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور برکاتہ نہیں کہتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ برکاتوں کے علاوہ بھی تو دعائیں ہیں کوئی، یہ برکاتوں کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں اصل رواج یہ ہے، ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں تحفہ پیش کرے، اور سلام کو بھی تحفہ تحائف میں رکھا ہے، تو اس سے بہتر اس کو لوٹایا کرو. اور رواج میں السلام علیکم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو لفظ زائد لگا دیے جاتے ہیں. اگر دونوں میں کہہ دوں تو آپ مجھے واپس میں جواب میں آگے کیا دیں گے؟ ہمارے لیے رکھے جی. نہیں، ہر کہنے والے کو دوسرے کے لیے گنجائش رکھنی چاہیے. جس طرح کوئی چھینک مارتا ہے تو آپ کو چھینک مارنے والا کہتا ہے الحمدللہ، دوسرا کہتا ہے یرحمکم اللہ، یرحمکم اللہ. اور اس اصول کے پیش نظر برکاتہ کا حصہ میں عمدن چھوڑتا ہوں تاکہ جو جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی بھی حسرت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی دوست کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اب لندن والے آ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کے سوال ختم ہو گئے ہیں، اس لیے لندن شروع ہو گیا دوبارہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسلم صاحب نے جو نکالا ہے 5 وقت کی نمازوں کا عدالت کی کارروائی کے ساتھ اس کا کہ ملزم کو سامنا کرنا پڑتا ہے. زور کی نماز متبادل ہے، جب ملزم کو عدالت میں لے آیا جاتا ہے اور اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، ایگزامینیشن ان چیف، اور اثر میں پھر اس کو جرم لگ جاتا ہے، کنورٹ کیا جاتا ہے.
اور مغرب میں اس کو پھر سزا سنائی جاتی ہے اور عشاء میں پھر اس کو جو پریزن گورنر ہیں یا آفیسرز ہیں وہ اس کو جیل خانے میں لے جاتے ہیں اور صبح کے وقت وہ رہائی پاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ نے واضح فرمایا ہوا مطلب آپ نے پڑھا نہیں؟ میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ کس طرح بتائے گا آپ کو سب بات کا اگر پڑھا نہیں تو؟ یہ فرمایا کہ ایک جو ہے وہ متبادل ہے دوسری کارروائی کے. حضرت السلام نے صرف کیفیات کا لحاظ سے مشابہت دی ہے، مثال کو پوری طرح چسپاں نہیں فرمایا، نہ اس کا مقصد ہرگز. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح عدالت میں کچھ کیفیات ہیں جو ایک کے بعد دوسری جگہ لیتی ہیں، اسی طرح دن اور رات کے بدلنے سے طبعاً کچھ کیفیات انسان پر پیدا ہوتی ہیں. دن کا وقت جو ہے دوپہر کا، یہ پوری روشنی کا وقت ہے اور انسان کے نفس ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، محاسبے کا وقت، کام کا وقت. اور جب شام ڈھلنے لگتی ہے تو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ دن جا رہا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس احساس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے کرنا تھا کر لیا، آج کا دن تو میرا ختم ہے. اور جب رات آتی ہے تو اس کے ساتھ ظلمات کے اثرات، طبیعت پر بوجھ یا رات کے خطرات، اندھیرے کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ ساری دنیا میں آتے ہیں. چور چکے جاگ جاتے ہیں اور کئی قسم کے مصائب شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب سوتا ہے آدمی تو یہ خطرہ کہ اٹھتا بھی ہوں دوبارہ کہ نہیں. گناہ نسبتاً زیادہ آزاد ہوتے ہیں رات کو بجائے نیکیوں کے، سوائے بعض خوش نصیبوں کے جن کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو مثال دی ہے وہ کیفیات کے اعتبار سے ہے صرف. ہرگز اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز جیل خانہ ہے اور رات اس کی سزا ہے. یہ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو بالکل مضمون کو بگاڑ کر بالکل الٹ معنی پیدا کر دیں گے. اس لیے مطلب یہ نہیں کہ مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں کی جائیں. مختلف دن کے اوقات میں مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور ان کیفیات سے تعلق رکھنے والے مضامین دل میں طبعاً جوش مارتے ہیں. ان اوقات سے تعلق رکھنے والی کیفیات کے مطابق انسان دعا کر سکتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے مفہوم، یہ مفہوم ہے اس میں شامل. لیکن وہ جو دوسرا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں جیل خانے سے، ویسے کیا نسبت ہے؟ نماز کو کوئی بھی نسبت نہیں. نہ جرم ہے کہ جس جرم کی سزا مل رہی ہے کوئی. اس لیے دیکھنا ہی چاہیے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. مثال بعض دفعہ صرف ایک پہلو سے چسپاں ہو رہی ہوتی ہے اور باقی پہلو اس کے نہیں چسپاں ہوتے. مثلا ایک آدمی کو بیوقوفی کی بات کرے تو کہتے تم گدھے ہو، مثال ہے نا. تو دوسرا کوئی اس کی دم تلاش کرنی شروع کر دے، اس کے پاؤں دیکھنے لگ جائے کہ گدھوں والے ہیں کہ نہیں، کان ویسے ہیں کہ نہیں، آواز ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے یا نارمل آواز سے بول رہا ہے، اور نہ نکلے تو کہ یہ بڑا بیوقوف ہے کہنے والا. گدھا کہہ دیا، اس میں تو کوئی بھی میں نے دیکھا گدھے والی بات نہیں تھی. وہ بات اس میں تھی گدھے والی جو اس کہہ رہا ہے، یہ بات میرے دماغ میں تھا. تو اس لیے مثال جو ہے وہ ہمیشہ کہنے والے کا مقصد معلوم کرنا چاہیے کہ کس پہلو سے چسپاں کرنا چاہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی. حضرت مسیح علیہ السلام کو پہلے مسیح سے مشابہ قرار دیا. اب ورجن برتھ نہیں ہے اور بعض مولوی مطالبہ کرتے ہیں کہ ورجن برتھ دکھاؤ، اور بعض کہتے ہیں دوسرا وہ نہیں ہے، سولی پر اس طرح سلیب پر نہیں چڑھائے گئے.